یہ جو 4 صوبے ہیں ان 4 کے مزید صوبے بننے چاہیے۔ صوبوں کے پاس یہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ سیاسی جماعتیں آپ کی جمہوری نہیں ہیں، موروثی ہیں۔ ایک بھٹو خاندان کی چل رہی ہے کیونکہ بھٹو زندہ ہے، اور جب تک زندہ ہے اس خاندان میں سے جو بھی کہے گا اپنا نام بھی تبدیل کر دے، یا نام تبدیل عوام کے سامنے کیا، ٹھیک ہے نا، کہ جی ہم بھٹو ہیں، بسم اللہ بھٹو۔ اگر اپنے آپ کو بھٹو کہتے ہیں تو ہم کون ہیں نہ ماننے والے؟ ہم تو ویسے ہی لیڈرشپ اب ان کی ہے۔ ان پیروں کے پجاری ہیں، تو پیر بن جائیں، ہم مرید بن جائیں گے۔ سر ضلع کا بدماش آج کل ہے، ڈپٹی کمشنر، ایس پی، یہ کنٹرول کرتے ہیں آن بیہاف آف دی پروونشل گورنمنٹ، اور وہاں پر ایم پی اے افیکٹو ہو جاتے ہیں، ایم این اے افیکٹو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم لوکل گورنمنٹ لائیں گے تو ایک نیا بدماش پیدا ہو جائے گا، اور اس کے تابع اگر ہم ایڈمنسٹریشن کو کر دیں گے، انتظامیہ کو، جس میں نیملی پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، یہ جب ڈی سیز اور ایس پیز میئر کے، ڈسٹرکٹ میئر کے تابع ہو جائیں گے تو وہ ڈسٹرکٹ میئر بدماش بن جائے گا، وہ اپنی منمانی شروع کر دے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ سسٹم ہی آپ کو تبدیل اس کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے ساتھ مقامی حکومتیں نہیں بن سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس، جو پہلے بھی ہمارے ساتھ ایز این ایکسپرٹ آتے رہے ہیں اور ڈسکشن کرتے رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ ٹاپک کی جو بنیاد ہے وہ ایک ڈسکشن ہے جو کہ پاکستان میں تقریباً ہر جگہ پر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ شہر ہوں، قصبے ہوں یا دیہات ہوں، وہاں پہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پور ہے، اور ایڈمنسٹریشن پور ہونے کی وجوہات جو ہے وہ ہر ایک بیٹھ کر جو ڈسکشن کرتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور مختلف ایشوز آ جاتے ہیں، کرپشن آ جاتی ہے، پولیٹیکل انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں، پولیٹیکل ڈسپیوٹس آ جاتے ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھنا ہے۔ حکومت چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو، جو ایڈمنسٹریشن ہے عوام کی، چاہے وہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں، چھوٹے شہروں میں، یا وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک سائنٹیفک طریقے سے دنیا میں کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اس کا ایک خاکہ تو موجود ہے، اور ہمارے یہاں فنڈامنٹل رائٹس اور جو ذمہ داریاں ہیں کسی بھی حکومت کی یا ریاست کی، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کی، جس میں سول بیوروکریسی بھی آتی ہے، وہ ذمہ داریاں نہیں پوری ہوتی، اور ان کی وجوہات جو ہیں وہ ایک نان سائنٹیفک اپروچ ہے، ایک لیک آف کنسیڈریشن ہے ٹورڈس پلاننگ، ٹورڈس لیجسلیشنز۔ اس سبجیکٹ سے پھر اس پرابلم سے کچھ ڈسکشن نکلتی ہے۔ ایک ڈسکشن جو کہ کافی زیادہ ہوتی ہے وہ یہ کہ کیا ہمارے جو 4 بڑے صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، ان چاروں کو کیا ہم فردر سب ڈیوائڈ کریں اور ان 4 کی جگہ 8، 10، 12 صوبے بنائے جائیں، تاکہ اس سے یہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ بہتر ہو۔ اس کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں۔ تحفظات کی وجوہات جو ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، وہ کون سے تحفظات ہیں اور کیا ہے وجہ ہے۔ دوسرا حصہ ہمارا یہ ہے، سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر رسول بخش سے کہ سائنس وہ کیا ہے جو دنیا میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر یہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ جو ہے شہروں کی اور دیہاتوں کی یہ کی جاتی ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک کا ایک خاکہ پیش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر رسول بخش رئیس کو۔ سر، تھینک یو فار جوائننگ اس ونس اگین آن بالڈی پروڈکشنز۔ سر، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ جو سے لوگوں کی زندگی، ان کے ذریعہ معاش، ان کی ہیلتھ، ان کی ایجوکیشن منسلک ہے،
وہ ایڈمنسٹریشن ہماری چاہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہے, پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے ہے, یا سول بیوروکریسی کی طرف سے ہے, وہ بہت ویک ہے, کمزور ہے. اور اس میں پہلے جو سوال جو کہ کافی آپ کہہ لیں کہ ہاٹ ٹاپک ہے, وہ ہے کہ یہ جو 4 صوبے ہیں, ان 4 کے مزید صوبے بننے چاہیے. اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کریں. دیکھیں, یہ جو نظام آپ کے پاس موجود ہے یہ اس سامراجی نظام کا حصہ ہے جو برطانیہ نے یہاں بر صغیر میں قائم کیا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا وسیع علاقہ ہے اور یہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں, زبانیں سینکڑوں میں ہیں, تو ان لوگوں کو کے اوپر نظام کیسے, ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے. یہ جو ریاست بنی ہے, سامراجی ریاست بر صغیر میں, جس کو برطانوی راج کہتے ہیں, یہ بڑا ایک منفرد تجربہ تھا اتنے بڑے وسیع علاقے میں. اس کے لیے ان کا جو ایک ماڈل تھا پہلے, وہ آپ کو جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا یا ہم سمجھا نہیں سکیں گے, اس وقت تک پاکستان کے مسئلے کو آپ نہیں سمجھیں گے. ویری انٹرسٹنگ. وہ مسئلہ یہ تھا ان کا کہ ان کا ماڈل کیا تھا کہ جس طریقے سے کہ برطانیہ میں جدید ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے, اسی طریقے سے ہم یہاں پہ رکھیں گے. اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں کا جو حکمران طبقہ تھا روایتی طور پر, اس کو کیسے برطانوی نظام میں لایا جائے, اس کے وہ ماتحت بن جائے, ان کے ذریعے عوام تک رسائی ہو. عوام کو قابو رکھنے کا ذمہ, ایک فرض ان کے پاس ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کس طرح سے ریاست کا ایسا جال پھیلائیں جس سے کہ ہم اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں. اس کے لیے ریاست کے جو ہتھیار ہوتے ہیں اپنے کنٹرول کے, وہ پولیس ہے, تھانہ ہے, عدالت ہے, موجودہ جس طرح کے جدید معاشی نظام ہے, فوج ہے, انٹیلیجنس ہے, گورنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, اور اس طرح کے اکنامک زونز ہیں جو انہوں نے بنا دیے. ٹھیک ہے, وہی ہمارے پاس ابھی تک موجود ہے. ہم نے ان میں ایک بھی ایسا کوئی پروونس نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہو. صرف بلوچستان کے صوبے کو ہم نے بنایا ہے کیونکہ 1 یونٹ سے پہلے یہ صرف ریاستیں تھیں اور ایک برطانوی بلوچستان تھا. جب 1 یونٹ توڑا گیا 1969 میں, تو بلوچستان ایک سب کو اکٹھا کر کے بلوچستان بنا دیا گیا. اس کے علاوہ کوئی صوبہ ہم نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات جو سوچنی چاہیے, جو جس کی فکر یہاں نہیں ہوئی, وہ یہ کہ کیا ہے, انگریزوں کے یہاں آنے سے پہلے یہاں جنگل تھا, یہاں کوئی نظام موجود نہیں تھا. بالکل موجود تھا. وہ نظام کیا تھا, لوگ اپنے فیصلے کیسے کرتے تھے, لوگوں کے پاس جو وسائل تھے وہ کیسے استعمال کرتے تھے, وہ نظام تھا یا نہیں تھا. وہ نظام موجود تھا. وہ نظام تھا پنچایت کا نظام تھا. کہیں پہ اس کی شکل جرگے کی تھی جس کا وجود اب بھی بلوچ اور پشتون ایریاز میں موجود ہے. بالکل. پنجاب میں اور سندھ میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں اپنے اپنے لوگوں کے مقامی سطح پر اپنی طرز کی ایک رضاکارانہ طور کی حکومت تھی. دنیا میں حکومت بھی وہی چلتی ہے جو جبر کی نہ ہو, بلکہ رضاکارانہ طور پر لوگ اپنے مشاورت اور ایک دوسرے کے سے باہمی مدد اور باہمی تعاون کی بنیاد پر اپنے مفاد کے لیے بنے. ٹھیک. وہ فیصلے کرتے تھے, لوگوں کو سزائیں بھی ملتی تھیں, اور جو ویلفیئر کے کام تھے, جو کمیونٹی کے کام تھے, وہ بھی کرتے تھے. اور ٹیکس کلیکشن بھی ہوتی تھی. سب کچھ ہوتا تھا. مقامی سطح پر دنیا میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر سطح پہ, چھوٹی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک ایک حکومت کا نظام قائم رہا ہے.
اب ہمارے پاس جب 150-200 سال حکومت رہی ہے انگریزوں کی، اس کے بعد جو ہم ہے تو وہ جو ایک طبقہ انہوں نے حکمران کا پیدا کیا تھا وہ سیاسی کارکن اور سیاستدان بن کے آ گیا. جو نوکرشاہی انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی اور وہ بنائے تھے، وہ نظام ہم نے اپنے اوپر جکڑ لیا، بلکہ اوائل کے سالوں میں انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. سیاستدانوں کو کہا کہ آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے کہ نئی ریاست کو آپ کیسے چلائیں گے. وہ اتنا نااہل اور ناسمجھ تھے کہ انہوں نے انگریز نے جو پٹی پڑھائی تھی کہ یہ طریقہ ہے ریاست کو بنانے کا، کہ ان کا مقصد لا اینڈ آرڈر تھا کہ کوئی بندہ ادھر ادھر نہ ہو. جب ہم کہیں کہ آج دفعہ 144 نافذ ہے، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. ہم کہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرے. یہ نظام ان کو یہ نہیں، انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہاں زبانیں بھی تھیں، یہاں تعلیمی نظام بھی تھا، یہاں عدالت بھی تھی، انصاف بھی تھا، جرم بھی تھا، سزا بھی تھی، معیشت بھی تھی. اس کو آ کے تباہ کر کے ایک نیا نظام بنایا. تو اس نئے نظام کے جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ رکھ لیں، لیکن جو بنیادی ایک جو سٹرکچر تباہ ہوا پاکستان میں، ہندوستان نے پنچایت نظام کو رکھا. ہمارے ہاں اوائل کے سالوں میں جب تک کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور بعد میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا، اس سے پہلے پنچایت کا نظام موجود تھا، وہ پرانا تھا. اور وہ مقامی حکومت کا بڑا اچھا نظام. خیر انہوں نے بھی ایک بنیادی جمہوریت کا تصور دیا. میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں امریکی جمہوریت ہو یا برطانوی جمہوریت ہو، وہ جو بڑے سطح کے اوپر کی سطح کے جو حکومتی ادارے بنے ہیں وہ بعد میں بنے ہیں. پہلے جو ادارے موجود تھے ہماری طرح کے وہ مقامی حکومت کے تھے، پنچایت کی نوعیت کے، جنہیں کونسل کہتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں ان کو. امریکہ کی جو آباد کاری ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی جو ان کی کمیونٹیز تھیں، کاؤنٹیز تھیں، جو بنانے سیٹلمنٹ ہوئی ان کی، وہاں پہ انہوں نے اپنے مشورے سے حکومت بنائی. تو پہلے وجود مقامی حکومت کا تھا، مقامی حکومتوں نے جوڑ کے پھر اپنی شہری حکومت بنائی، شہروں نے جوڑ کے اپنی ریاستی حکومت بنائی، ریاستوں نے پھر اپنی وفاقی حکومت بنائی. نظام نیچے سے چلا ہے. یہاں نظام کو اوپر سے نیچے کی طرف چلانا چاہتے ہیں. یہ سامراجی نظام ہے، کنٹرول کرنا، قابو میں رکھنا ہے. اور آزادی اور تاریخ اور اسلامی تجربے کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو آپ کے پاس نظام تھا ذرا اس کو جھاڑ پونچھ کر کے آپ اس کو چلاتے. تو اب ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جناب کہ وہ مقامی حکومت کو پیدا نہیں ہونے دیتے. صوبوں کو کس طریقے سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ یہی سوال ہوتا ہے نا سر کہ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہسٹوریکلی ہم نے کان الٹا پکڑا ہوا ہے. ہاں. اور ہم نے بغیر سوچے سمجھے یا سمجھ کے ساتھ ایک جو سامراجی نظام ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا جو برطانیہ سرکار نے یا برٹش کراؤن نے ہمیں دیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ اب ہم اس میں ہیں. یہاں پر ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ اگر ہم صوبوں کی تقسیم کر کے پنجاب کے 3 یا 4 صوبے کر دیں، سندھ کے 3 صوبے کر دیں، بلوچستان کے 2-3 کر دیں، کے پی میں 2 کر دیں، تو اس سے جو یہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گی. عام بات چیت میں یہ ہوتا ہے کہ لاہور میں بیٹھا ہوا اگر ایک سیکٹری ہے، ایک منسٹر ہے، وہ کیسے ڈیرہ غازی خان یا ڈی آئی خان کی پرابلمز کو سمجھ سکتا ہے، بیکاز وہ اوور ویلمڈ ہے. 120 ملین کی پاپولیشن ہے پنجاب کی، اتنا بڑا علاقہ ہے. اس کے لیے پاسبل، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. وہ بہترین انسان ہو، بہترین نیت کا آدمی ہو، اس کے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ یہ گورن کر سکے. اسی طرح کراچی سے بیٹھ کے آپ پورے سندھ کو گورن شاید نہ کر سکیں. کوئٹہ سے آپ صرف فاصلے دیکھ لیں بلوچستان میں کتنے زیادہ ہیں.
تو اس کے لیے لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ جی ان پروونسز کو توڑا جائے اور مزید پروونسز بنائے جائیں. اس پوائنٹ کے اوپر آپ کا کیا تبصرہ ہوگا؟ میں یہ دیکھیں، یہ اس طرح ہی ہوگا کہ جب سلطنت عثمانیہ وہ انگریزوں نے تباہ کی اور جنگ عظیم اول کے بعد تو سارا مشرق وسطیٰ عرب قومیت کی بنیاد پہ ان کے تسلط میں تھا، برطانیہ اور فرانس کے تسلط میں تھا. تو دو بندے بیٹھے، ایک سفارتکار تھا فرانس کا اور ایک سفارتکار تھا برطانیہ کا. انہوں نے کہا اب ان کا کیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں. دو بندے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پورا عرب کا خطہ ہے، یہاں نئی ریاستیں بنا دیتے ہیں اور یہاں پہ حکمران بنا دیتے ہیں. تو یہ اردن ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ لبنان ہے، یہ فلسطین ہے. اور فلسطین کو تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ابھی برطانیہ کے سپردگی میں دے دیتے ہیں، اور یہ سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں نا، یہ برطانیہ ان کو اپنے پاس رکھے گا کہ ابھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ریاست بنایا جا سکے. اس کا انجام دیکھا ہے کیا ہوا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے، یہ سوچیں گے کہ ہم ان صوبوں کو اس طرح سے کر دیں تو ایسا ہی ہوگا. کیسے کریں، کون کرے گا؟ یہ مسئلہ یہ میرے خیال میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صوبے اور ہونے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں کے پاس یہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے. صوبوں کے پاس اختیارات ایسے یہ نہیں ہونے چاہیے جو ہیں ان کے پاس. یہ اختیارات تفویض ہونے چاہیے، چلے جانے چاہیے اضلاع کے پاس. ہر ضلع کی اپنی حکومت، پھر ہر ضلع کے پاس سارے اختیارات نہیں ہونے چاہیے. تحصیل کے پاس سارے اختیارات نہیں ہونے چاہیے. یونین کونسل کے پاس کہ وہ کام جو پنجاب کی حکومت نے یا سندھ کی حکومت نے کرنے ہیں ان کے لیے علیحدہ تعین کیا جائے. یہ ان کے اختیارات ہیں، یہ ذمہ داری ہے. مثلا جو مختلف اضلاع کے درمیان میں سڑکیں بنانی ہیں وہ تو صوبائی حکومت ہی بنا سکتی ہے. باقی جو شہروں کے کام ہیں وہ شہر کر سکتی ہے. آج جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں پنجاب کی یا سندھ کے چیف منسٹر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو شہر کے میئر کو کرنا چاہیے. کہ لاہور میں پولوشن ہو گئی، لاہور میں یہ ہو گیا. یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ لاہور کی حکومت کا ہے جو موجود ہی نہیں ہے. تو چیف منسٹر کس کو استعمال کرے گی یا کرے گا؟ وہ آپ کی بیوروکریسی کو، وہی جو بیوروکریسی جو آپ کو برطانیہ دے کے گیا تھا، وہی سٹرکچر موجود ہے، وہی کرے گا. آپ نے اس سڑک کے اوپر اس منزل کی طرف مقام پہ آنے کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی. کہ مقامی وجہ ہے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپ کی جمہوری نہیں ہیں، موروثی ہیں. ایک بھٹو خاندان کی چل رہی ہے کیونکہ بھٹو زندہ ہے، اور جب تک زندہ ہے اس خاندان میں سے جو بھی کہے گا اپنا نام بھی تبدیل کر دے. یا نام تبدیل عوام کے سامنے کیا، ٹھیک ہے نا، کہ جی ہم بھٹو آئے، بسم اللہ بھٹو. اگر اپنے آپ کو بھٹو کہتے ہیں تو ہم کون ہیں نام ماننے والے؟ ہم تو ویسے ہی لیڈرشپ اب ان کی ہے، ان پیروں کے پجاری ہیں. تو پیر بن جائیں، ہم مرید بن جائیں گے. ایک خاندان لاہور کا بیٹھا ہوا ہے، ایک خاندان بچا خان کا بیٹھا ہوا ہے. بلوچوں کے ہر ایک کے اپنے اپنے خاندان ہیں، سندھیوں کے پھر اس کے اندر خاندان ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں ہونے دیں گے؟ وہ جب بھی کسی فوجی حکومت نے یہاں آ کے مقامی حکومت 3 فوجی حکومتوں نے قائم کی ہیں، ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. ایوب خان کی سب سے زیادہ مؤثر تھی، پھر مشرف کی مؤثر تھی، اسی طریقے سے ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی مؤثر تھی. سیاسی جماعتوں نے آ کے کیوں ختم کی؟ وہ اسی لیے ختم کی کہ ایک نئی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ ابھر رہی تھی جو ان کی سیاسی بساغ پلٹ سکتی تھی. کہ تمام آج دیکھیں کہ امریکہ کی جمہوریت ہو یا برطانیہ کی جمہوریت ہو، اس میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے
جو مقامی حکومتوں سے آئے ہیں. بالکل. یا امریکہ کی مثال دیتا ہوں کہ جو ریاستی سیاست سے آئے ہیں, جو شہری سیاست سے آئے ہیں. آج ایک میں پڑھ رہا تھا جو ڈیلاویئر کے گورنر ہیں وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے ممبر بھی 3 دفعہ رہ چکے ہیں, مطلب 6 سال وہاں پہ رہے. گورنر 2 دفعہ رہ چکے ہیں, اب تیسری دفعہ گورنر نہیں بن سکتے, ٹرم لمٹ ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک شہر جس کی آبادی 70,000 ہے اس کے میئر بننا چاہتے ہیں. سینیٹر بھی بن سکتے ہیں, اتنا پاپولر ہے. کہتے ہیں سینیٹر کے لیے میں نہیں جانا چاہتا, وہاں مجھے 6 سال کام کرنا پڑے گا, میں صرف 4 سال کام کر سکتا ہوں, اس کے بعد مجھ میں سکت نہیں رہے گی. یہ ان کی جو 2 قسم کے لوگ ہیں, پاکستانی سیاستدان اور روسی ڈکٹیٹر, ان میں کوئی فرق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار اس دن چھوڑیں گے جس دن فرشتہ آ کے ہمیں زبردستی اٹھا کے نہ لے جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے کہ اب تاریخ دیکھ لیں, جب تک مرا نہیں یہاں کا یا مار نہیں دیا گیا وہ اقتدار سے نہیں جاتا. اور پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ میں اب دوائیں بھی زیادہ کھا رہا ہوں اور یہ بیماری بھی لگی ہوئی ہے, یہ بیماری بھی لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کب تک زندہ رہتا ہوں, اگلی اولاد کو آگے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اصل مسئلہ یہ آپ کا موروثی سیاست, خاندانی سیاست جو صرف یہ 4 خاندانوں تک موجود نہیں ہے. پاکستان کی جو ذرائع ہیں, وسائل ہیں, اور انہوں نے دیکھیں نوکر شاہی کو قابو میں کیا 2 خاندانوں نے, پولیس اس میں شامل, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شامل, کہ وہ انٹرویو کو ان کو لگاتے ہیں. اٹانومی کہاں سے آئی؟ عدالتوں کو وکیلوں کے ذریعے انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, کوئی فیصلہ عدالت ضلع کا کوئی فیصلہ جج کر ہی نہیں سکتا. ایک دھڑا بنا ہوا ہے وکیلوں کا, وہ نہیں کر سکتے. اب ان کے جو خواب ہیں وہاں سے نکل کے آپ نے ایک دنیا کی تاریخ میں نہیں کہ جو آئینی ترامیم 26 ہو رہی ہیں, 26 یہ ٹوٹل نمبر ہے. امریکہ کے آئین میں آج سے تقریباً کتنا 250 سال, وہ اس میں صرف 26 یا 28 ترمیمیں ہوئی ہیں. انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر, 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر یہ انہوں نے ترمیمیں دی. آئین میں 26 ترمیمیں کر دی. کیوں؟ عدلیہ کو قابو کرنے کی. ایک اور ادارہ بھی اگر ان کے قابو آ گیا ملک کا کیا رہے گا. تو اب وجہ یہ تو ریالٹی ہے کہ موروثی سیاست ہے, ان کے ہاتھ میں سب کچھ انتظامیہ کی باغ ڈور ہے. اس کے بعد عدلیہ جو ہے وہ کرپل کر دی گئی ہے, ڈسٹرکٹ سے لے کر اوپر تک آگے بھی کوشش جاری ہے. بات یہ ہے کہ سر حل کیسے نکلے گا؟ اب ہم جو بات کی کہ اگر صوبے چھوٹے ہوں گے تو لوگوں کی ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ اور اس قسم کی چیزوں میں بہتری آئے گی, نئی لیڈرشپ ابھرے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبے نہیں بننے دیں گے سیاسی طور پہ. واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ وچ از ایکسیپٹیبل ان دی کرنٹ ریالٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں, کہ ہم کون سی ایسی چیز کریں جس سے آہستہ آہستہ ہم اس طرف چلیں کہ ایکسیپٹنس بڑھے؟ دیکھیں وہ صوبے خود بخود بن جاتے ہیں. ہمارے 38 ڈویژن ہیں, جو اب دیکھیں نا ڈویژنز جو ہیں اگر ان پہ مرکوز کی جائے توجہ بنسبت ڈسٹرکٹس کے, تو کیا وہ بہتر نہیں ہوگے سر؟ دیکھیں چلو آپ ڈویژنل گورنمنٹ بنا لیں, صوبے نہ کہیں. مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے جو اختیارات کی تقسیم کو ایسے ترتیب دینا ہے کہ جو آپ کی جو بیسک سروسز ہیں وہ لوکل لیول کے اوپر ہو سکیں, اور ذرائع جو ہیں ڈیوالو ہو کے جو وسائل ہیں فنانشل اور لیگل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز وہ صوبے میں نہ کنسنٹریٹ ہو. کہ جو لاہور میں جو چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈیرہ غازی خان میں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کے مسائل کیا ہے, یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا مسئلہ پالیسی تک ہے. اس کا دائرہ اختیار وہ لاہور شہر کے انتظامات میں بھی نہیں ہے, مداخلت بھی نہیں کر سکتا. نیو یارک کا گورنر
نیو یارک شہر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. بالکل کر سکتا ہے. یہاں کون سا ایشو ہے جو وہ یہ نہیں کر سکتا؟ تو اگر یہ ڈویبل ہے، یہ آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں. ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن ان کا اپنا مفاد ہے کہ وہ تو اپنے صوبے کے لیے بات کر رہے ہیں. صوبے کو نہ کریں. اب شہروں کی حکومت کو آپ بااختیار بنائیں، باوسائل بنائیں. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ کی جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے، جو نیشنل انکم ہے، اس کو کلیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس کے پاس جاتی ہے. یہ اختیارات آپ نے نہ صوبوں کے پاس بہت کم ہے، مقامی حکومت کے پاس بہت محدود ہے. ان کو پھر آپ اگر بنا بھی دیتے ہیں، ڈیولوشن کرتے ہیں یا پروونسز بناتے ہیں. پروونسز کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ یہ ناممکن لگتا ہے. آج کل کے حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم میں اس کو اور بھی وجہ بتاتا ہوں کہ اس میں انٹرسٹ پیدا ہو سکتا ہے. اس میں پبلک کا بھی انٹرسٹ ہے، سیاسی جماعتوں کا بھی. جماعت اسلامی اس میں اول ہے کہ جماعت اسلامی جو میئرل الیکشن ہے میئر کے کراچی کے، وہ جیت چکی تھی. اس کو پیپلز پارٹی نے ہروایا ہے. داندلی نہ ہونے دیں، الیکشن سب شفاف کریں. ورنہ وہ ان اداروں کو جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اپنے ہاتھ میں کر کے، اپنے بندے لگا کے آپ اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ عوام کے نمائندے ہیں، تو اس سے بدترین ڈکٹیٹرشپ کیا ہو سکتی ہے؟ کہاں جائیں گے آپ؟ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کریں ڈیولوشن سے، ایٹ ڈسٹرکٹ لیول، ایٹ تحصیل لیول، ایٹ یونین کونسل لیول. پوری باؤنڈریز کے ساتھ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ڈویژن کے اوپر بنائیں گے تو ایسا لگے گا کہ جس طریقے سے آپ نے ون یونٹ کو دوبارہ آپ نے اس کو لے آئے. اس میں بھی ایوب خان کی زمانے میں ڈویژنل حکومت بھی تھی. سر اس میں قطع کلامی معاف. سر ضلع کا بدماش آج کل ہے، ڈپٹی کمشنر، ایس پی، یہ کنٹرول کرتے ہیں آن بیہاف آف دی پروونشل گورنمنٹ، اور وہاں پر ایم پی اے افیکٹو ہو جاتے ہیں، ایم این اے افیکٹو ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اگر ہم لوکل گورنمنٹ لائیں گے تو ایک نیا بدماش پیدا ہو جائے گا، اور اس کے تابع اگر ہم ایڈمنسٹریشن کو کر دیں گے، انتظامیہ کو، جس میں نیملی پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے. یہ جب ڈی سیز اور ایس پیز میئر کے، ڈسٹرکٹ میئر کے تابع ہو جائیں گے تو وہ ڈسٹرکٹ میئر بدماش بن جائے گا، وہ اپنی منمانی شروع کر دے گا. تو اس کا حل کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں آپ ایک تو یہ ہے کہ اختیارات کی کنسنٹریشن وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ نہ ہونے دیں. آپ کو جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو آپ کو یہ سسٹم ہی آپ کو تبدیل اس کے ساتھ کرنا پڑے گا. اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے ساتھ مقامی حکومتیں نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں بن سکتی کہ جو ان کو اپوائنٹ کرتا ہے جہاں پہ کہ انہوں نے کام کرنا ہے، جو ان کے ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ پاورفل ہوتے ہیں. اگر ٹرانسفر پاور چیف منسٹر کے پاس ہے یا چیف سیکرٹری کے پاس ہے یا آئی جی کے پاس ہے تو پھر وہ ان کو قابو میں کریں گے. جہاں پہ کہ کامیاب مقامی حکومتیں چل رہی ہیں، مقامی پولیس ہوتی ہے، مقامی انتظامیہ ہوتی ہے. آپ کو ایک علیحدہ سے ڈسٹرکٹ کادر بنانا پڑے گا، ڈسٹرکٹ پولیس بنانی پڑے گی، جس کا ڈسٹرکٹ پولیس کا کوئی تعلق صوبے کی، جو یہ ریڈیکل آئیڈیا ہے جو لوگوں کو یہاں نہ سمجھ آئے گا نہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ڈسٹرکٹ، وہ کہیں گے وہ کیا آپ نے کر دیا کہ پھر ہر ضلع کی اپنی پولیس ہوگی، ہر کاؤنٹی کی اپنی پولیس ہے امریکہ میں. بھائی ہر ایک پولیس، کئی پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہیں. ہائی وے پولیس علیحدہ ہے، ایک ہے ان کا الکوہل اینڈ ٹباکو بیورو، وہ علیحدہ، اس کے فنکشن علیحدہ ہے. آئی پی علیحدہ ہے. فیڈرل ادارے ہیں، اسٹیٹ کے ادارے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ہر ایک اپنے ادارے میں کام کرتے ہیں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی تو ویسے ہی جو آپ کی جو پروونشل آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے اس میں بھی آپ کی صوبائی خود مختاری مجروح ہوتی ہے. آپ کی ساری جو ڈسٹرکٹ بیوروکریسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بیٹھی ہوئی ہے. میں یہ سوال میں اٹھاتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی صوبوں کی ایڈمنسٹریشن سے کیا تعلق ہے، کیا بنتا ہے؟
कहीं होता है? ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में है, इंडिया में भी ऐसा है। वो क्यों है? वो कॉलोनियल सिस्टम जो था कि हमने इन इलाकों को कंट्रोल करना है, कि ट्रस्ट नहीं है कि अगर जिस तरीके से कि खलफशार है कुछ हमारे सूबों में, कुछ इलाकों में, कि जी अगर पुलिस उनकी अपनी है तो पुलिस अगर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दे तो आप क्या करेंगे? सर ये तो फिर आम फहम में अगर हम देखते हैं तो ये तो कोई भी चीज़ डूएबल नहीं है, क्योंकि ये होने नहीं दी जाएगी। जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो सियासी हैं या इंतज़ामी हैं, वो होने नहीं देंगे ये, क्योंकि उनका जो होल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि सर वो कौन सा पहला स्टेप होना चाहिए जिससे हम इस तरफ बढ़ें आगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी वाइज इन तीनों चीज़ों में हम काफ़ी दुश्वार गुजार मरहले से गुजर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास क्या ऑप्शन है? व्हाट फर्स्ट स्टेप वी कैन टेक कि वी मूव टूवर्ड्स दिस के अगले 10 सालों में? बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ विजन, विजडम और इंटेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है? 3 चीजें। ये तो नापैद है सर हमारे यहाँ। अगर किसी में है कहीं पे कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक 26 तो भी आपने कराई है, 27वीं आई और 27वीं आ रही है, लेकिन वो 27वीं में उसके अंदर कितना है कोई मालूम नहीं। 26 के अंदर 26 है, पहले 54 थी, तो कुछ रह गई हैं, वो कहते हैं अभी उनको भी मुकम्मल करना है। एक और भी करवा लें जिसमें कि दुनिया के जो फेडरलिज्म को समझने वाले एक्सपर्ट हैं, लोकल गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको सामने बिठा के ये कहें कि हमने लोकल गवर्नमेंट को लोकल लेवल के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, रिसोर्सेज, वो कैसे होगा? उसको मद्देनज़र रखते हुए आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा के उसके मुताबिक निज़ाम को चलाना शुरू कर दें। ये डूएबल है। आपने कंसेंसस पैदा करनी है, तो कंसेंसस आपकी अगर हो सकती है तो वो फिर भी एथनिक बेसिस के ऊपर हो सकती है, और उसके लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो ये कौन सी अथॉरिटी है जो इन्फोर्स करेगी इस चीज़ को ऑन आवर पॉलिटिशियंस, चाहे वो नेशनल असेंबली है चाहे प्रोविंशियल असेंबली है? वो सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज है साहिब, समझें तो। उनके अलावा अगर उनमें वो करवाना चाहे, ये नहीं करना चाहते थे, ये जो निज़ाम, ये जो एजेंसियां थीं ये बॉर्डर रीजन्स में, उनको वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं लाना चाहती। वेस्टेड इंटरेस्ट थे वही स्मगलिंग के और ड्रग नारकोटिक्स के और ट्रेडिशनल लीडर्स के। अभी है वो कहते हैं नहीं जी ये गलत हो गया, हम उसके खिलाफ लड़ रहे। मकसद यही है कि ये इलाका हमारे हाथ में ना दे दो। ये ANP की भी तो यही डिमांड थी कि उनको हमारे सारे सूबे में, वो बहुत अच्छी थी, वो हो गया। गिलगित बल्तिस्तान को नहीं बनना देते। मैं गिलगित बल्तिस्तान को भी आप सूबे जैसा तो बना दिया है, सूबा भी बना सकते हैं, वही बनवा सकते हैं, ये भी वही करवा सकते हैं। और ये तो बेज़रार सी चीज़ है। अगर वो ये भी चाहें कि जी सिंध के 2 सूबे बना दें, पंजाब के 3 सूबे कर दें, बलूचिस्तान के 2 सूबे कर दें, खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबे कर दें, वो भी हो सकता है। ये तो हो सकता है। पहला स्टेप मेरा ख्याल में ये है कि आप पहले अगर वो सूबे भी बना दें, मसला हल नहीं होगा जब तक कि आप डेवोल्यूशन नहीं करेंगे और लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाए। वो सिर्फ जिस तरह हमने 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे रिसोर्सेज आपने कि इतना रिसोर्सेज आपने सूबों को दे दिए हैं कि किसी फेडरेशन में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की फेडरेशंस है उसमें नामुमकिन है। हर चीज़ दे दी है। क्या हुआ है कि आपने वो जो ख़ानदान थे 3-4, उनके पास आपने इतना दौलत और इतना ताकत दे दी है कि रोज़ाना पता नहीं कितना hundreds of millions of dollars कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कोई मालूम नहीं क्या हो रहा है। सर हमारे पास कोई मॉडल है इस वक्त दुनिया में
جس کو آپ ریکمینڈ کریں کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے اور اس کی بیسس پہ یہ ڈیولوشن آف پاور ٹو لوکل گورنمنٹس ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پر کی جا سکے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ لوکل باڈیز کو جب تک فائنینشیل سپورٹ یا جو ان کی ریونیو جنریشن ہے اس کو بھی قانونی اور کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ملے گا، اس وقت تک وہ لوکل باڈیز دیکھتی رہیں گی پروونشل اور فیڈرل حکومت کی طرف. اس میں مثال میری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے میئر تھے مشرف کے زمانے میں نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے، اللہ جنت نصیب کرے، اور اس کے بعد آئے تھے مصطفیٰ کمال MQM کے. مصطفیٰ کمال خود کہہ چکے ہیں کہ نعمت اللہ صاحب نے جو ساری پلاننگ کراچی کے بارے میں کی تھی میں نے وہی امپلیمنٹ کی، اور وہ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. مصطفیٰ کمال کو بھی بہت لوگ کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت کام کیا تھا کراچی شہر کے لیے. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، مگر ان کی سکسیس کا راز کیا تھا؟ ان کی سکسیس کا راز یہ تھا کہ مشرف صاحب ان کو وہ تمام سہولیات اور وسائل فراہم کرتے تھے، اور ان کے اوپر جو پولیٹیکل پریشرز آ سکتے تھے وہ مشرف صاحب فیڈرل کیپٹل سے بیٹھ کر اس کو مینیج کرتے تھے. تو تب یہ دونوں میئرز جو تھے وہ کراچی میں کام کر سکے. یہ وہ پرابلمز ہیں کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ماڈل اس وقت ہے کوئی، اور اگر وہ ماڈل ہم اڈاپٹ کریں گے تو جو ڈسٹرکٹ لیول کی لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس کو یہ ریونیو کیسے ملے گا، اور اس کے اوپر جو پولیٹیکل پریشرز آئیں گے وہ کیسے ڈیفیوز ہوں گے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو ادھر ادھر ماڈل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی تاریخ کو اسٹڈی کریں. ہمارا جو سملر ماڈل ہے وہ اکراس دا بارڈر ہے، کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے ایک جیسی ہے، جو انتظامی نظام ہے وہ ایک جیسا ہے، ہمیں وہ دیکھ لینا چاہیے اگر آپ. لیکن وہ ہمارا وہی تھا، ہمیں صرف اس کی طرف بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے کہ آپ نے کھویا کیا ہے، انہوں نے مینٹین کیا رکھا ہے. تو ماڈل آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں. ایوب خان والا بھی ماڈل موجود ہے، پنچایت والا بھی موجود ہے، ضیاء الحق صاحب والا بھی موجود ہے، مشرف والا بھی موجود ہے، اور یہ گڑبڑ والے بھی موجود ہیں. ماڈل کی تو مسئلہ جو ہے نا دوسرا جو آپ نے ریز کیا ہے کہ وسائل کہاں سے آئیں گے. وسائل اگر مشرف صاحب جیسے آدمی نے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے ہاتھ میں آئے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ مشرف صاحب اب تو نہیں ہے نا، بندے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. نظام کو تو اپنے طور پہ چلنا چاہیے کہ آپ ہر شہر ریونیو جنریٹ کرتا ہے، ہر گاؤں ریونیو جنریٹ کرتا ہے، ہر یونین کونسل ریونیو جنریٹ کرتی ہے. مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کے کسی دیہات میں آپ زمین خرید کرتے ہیں، میں زمین بیچتا ہوں، زمین خرید کرنے اور زمین بیچنے والے دونوں کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. وہ ٹیکس اب 3 قسم کا ٹیکس ہے، 3-4 قسم کا. کہیں پہ سیلز ٹیکس بھی ہے، پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ کا FBR کا بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس بھی اس کے اندر شامل ہے، پھر پنجاب گورنمنٹ کا بھی ٹیکس اس میں شامل ہے کہیں پہ، وہ بھی آپ دیتے. پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بھی ٹیکس اس میں شامل ہے، اس میں آپ یونین کونسل کا ٹیکس بھی شامل کر لیں کہ 100 روپیہ اگر آپ نے لگایا ہوا ہے اس 100 روپے کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیا ملے گا، آپ کی صوبائی حکومت کو کتنا ملے گا، ضلع کو کیا ملے گا، اور آپ کی یونین کونسل کو کیا ملے گا. وہ وہاں پہ سیکیور کر دیں. ہر چیز کی ٹیبولیشن اس نظام کے مطابق ہونی چاہیے کہ آپ ہر چیز جا رہی ہے اور واپس آئے یا نہ آئے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پراپرٹی ٹیکس ہے وہ آپ لوکل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر لگائیں، کوئی اور ٹیکس یا نئے ٹیکسز کریٹ کرتے ہیں، لیکن جو اس وقت جو ریونیوز جنریٹ ہو رہے ہیں اس کا بہاؤ صرف اوپر کی طرف ہے، نیچے کی طرف نہیں ہے. جو لوگوں سے لے رہے ہو ان کا حصہ تو یہاں رکھ کے جاؤ نا، کچھ نہ کچھ 5% ہی دے دو، 10% بھی دے دو. اس سے پھر
اس کے علاوہ آپ نے جو فیڈرل گورنمنٹ کا پول ہے، جو صوبائی حکومت کا پول ہے ڈیولپمنٹ کا، اس میں آپ اس کے مطابق آپ کریں. آپ کو انتظامی 3 قسم کی اصلاحات کرنی ہوں گی. ایک، پاور کو دوبارہ سے کس طریقے سے ریڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ورٹیکلی، نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک. دوسرا، آپ کا جو انتظامی سٹرکچر ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے بریک اپ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ضلع کی انتظامیہ ہے وہ صوبے کی نہ ہو، صوبے کی انتظامیہ فیڈرل گورنمنٹ کی نہ ہو، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں میں کام کریں، صوبائی حکومت کے لوگ صوبائی حکومت میں کام کریں. تو یہ کئی چیزیں ہیں کرنے والی، لیکن کہیں پہ کوئی شکر ہے آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیاستدان بھی یہ سوچنا شروع کر دیں تو مسئلے کی طرف ہم حل کی طرف شاید چال ہی پڑیں کسی دن. تو آج جو ہماری ڈسکشن ہوئی وہ بہت کنکلوسیو نہیں ہے، بلکہ اس ڈسکشن سے بہت سارے ایسے ٹاپکس آئے جس کے اوپر ہمیں دوبارہ سے الگ الگ ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا، اس میں بات چیت کرنی پڑے گی. مگر آج کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے چند چیزیں بڑی ہائی لائٹ کی ہیں جو کہ ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے وہ ایک سامراجی طاقت نے ترتیب دیا تھا جس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، اور وہ کنٹرول اچیو کرنے کے لیے جو برطانیہ سرکار نے 100 سال حکومت کی بر صغیر پہ، اس نے یہ پورا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر اور اس کے ساتھ اس کی جو پولیٹیکل الائنمنٹس ہیں وہ کریٹ کی. اور یہ بیسیکلی اس کی سائیکالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے اور اپنے حکم کے تابع کیا جائے، نہ کہ لوگوں کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے خود سوچ کر اپنے فیصلے کر سکیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا، ڈاکٹر صاحب نے ہائی لائٹ یہ کیا کہ دنیا میں جو کامیاب سسٹمز ہیں اس میں انہوں نے مثال دی امریکہ کی کہ وہاں پر کاؤنٹی اور چھوٹے قصبے کے لیول پر ایڈمنسٹریشن جو تھی اس سے وہ اوپر کی طرف گئے اسٹیٹ، اور اسٹیٹ سے وہ گئے فیڈریشن کی طرف. وہ سلسلہ جو ہے ہمارے یہاں الٹا ہے. ہمارے یہاں پہلے ٹاپ بنی اور اس کے بعد نیچے چیز آئی، اور اس کی ہی وجہ سے ہمارے یہاں فیڈرل اور پروونشل لیول سے نیچے ڈیولوشن آف پاور کبھی نہیں ہوئی. ذکر ہمیشہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے، مگر وہ کبھی کرنے نہیں دی گئی. پھر جو ہمارا سوال تھا کہ ہمیں اس وقت ان 4 صوبوں کے 8-10 صوبے بنانے چاہیے، اس سے جو ایک عام سوچ ہے لوگوں کی کہ وہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ بہتر ہوگی، لوگوں کی زندگی پہ فرق آئے گا ارسپیکٹو کہ صوبائی حکومت کس پارٹی کی ہے یا جو فیڈرل کیپٹل میں جو حکومت ہے وہ کس پارٹی کی ہے، کس کولیشن کی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب نے ہائی لائٹ یہ کیا کہ اس وقت ہماری ریئلٹی ایسی ہے کہ ہم اس کی طرف جا نہیں سکتے، مگر اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اور وہ پہلا قدم جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو تحصیل کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ یہ بھی ضرورت ہے کہ آپ نے ان کو ریونیو یا فنڈنگ دینی ہے یا ریونیو جنریشن کے کچھ مواقع دینے ہیں، اور ایک پارٹنرشپ کریٹ کرنی ہے بٹوین دی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آف دیٹ لوکل گورنمنٹ ایٹ ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول اینڈ دی ایڈمنسٹریشن لائک ڈپٹی کمشنر اینڈ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آج ہم اپنے ٹیک اوے کے طور پہ لے جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ مزید ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.